یہ کہانی شکنتلا ہاسٹل لاہور پاکستان کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ہاسٹل جس حویلی میں موجود ہے وہ 200 سال پرانی ہے، یعنی یہ آزادی سے پہلے کی بات ہے۔ رات کا سناٹا ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ لاہور کی سڑکیں خاموش تھیں اور چاندنی کی مدھم روشنی نے شہر کو ایک پراسرار رنگ میں ڈبو دیا تھا، لیکن اس پرسکون ماحول کے پیچھے ایک ایسی کہانی چھپی ہوئی تھی جس نے کئی دلوں کو دہلا دیا تھا۔ یہ کہانی ہے شکنتلا ہاسٹل کی، ایک ایسی جگہ جہاں ہمیشہ خوف کا سایہ رہتا ہے۔ شکنتلا ہاسٹل، جو کہ آج لاہور کے وسط میں واقع ہے، ایک زمانے میں طالبات کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ ہوا کرتی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس ہاسٹل کے اندر عجیب و غریب واقعات ہونے شروع ہو گئے۔ طالبات نے رات کے وقت عجیب آوازیں سننا شروع کر دیں، جیسے کسی کی آہٹ، دروازوں کا خود بخود کھلنا اور بند ہو جانا، کسی کے قہقہوں کی آواز آنا، اور انہیں کبھی کبھار ایسا لگتا تھا کہ کسی نے سوتے وقت ان پر سے کمبل کھینچ لیا ہو، اور یہ سب باتیں سننے والوں کے رونگٹے کھڑے کر دیتی تھی۔ کہتے ہیں کہ شکنتلا ہاسٹل کی بنیاد ایک پرانی حویلی کے اوپر رکھی گئی ہے جس کا مالک ایک ہندوستانی تاجر تھا۔ اس کی بیٹی کا نام شکنتلا تھا۔ شکنتلا بھی اسی ہاسٹل میں پڑھتی تھی اور وہ پڑھائی میں کافی اچھی تھی۔ شکنتلا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کسی شخص سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کا خاندان اس رشتے کے شدید خلاف تھا اور اسی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی۔ لیکن پھر کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ اس کی خودکشی کے پیچھے صرف یہ وجہ نہیں تھی۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ شکنتلا کسی گوسٹ پوزیشنز کا شکار تھی۔ ان حادثات کے بعد کچھ پیرانارمل انویسٹیگیٹرز نے اس ہاسٹل کی کہانی کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ شکنتلا کی ڈیتھ سے پہلے ہی یہ حویلی ہانٹڈ تھی جہاں پر یہ ہاسٹل موجود ہے، کیونکہ اس ہاسٹل کو درختوں کو کاٹ کر بنایا گیا تھا، اور عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ اس طرح کی مخلوق درختوں پر موجود ہوتی ہے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ شکنتلا کے بعد مزید 3 لڑکیوں نے وہاں خودکشی کی تھی، اور دوسری والی نے اپنے سوسائیڈ نوٹ پر لکھا تھا کہ میں شکنتلا سے ملنے جا رہی ہوں، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ ایمان ہے کہ روحیں عالم برزخ میں موجود ہوتی ہیں اور وہ واپس نہیں آ سکتی۔ اس دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں، مگر ہم جنات پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ کہانی بھی ان کہانیوں میں سے ایک نظر آتی ہے۔ نئے آنے والے لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس عمارت کے اندر عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں۔ ہاسٹل کا ماحول شروع سے ہی عجیب تھا، جیسے کہ کوئی اندیکھی طاقت اس پر قابض ہو، لیکن کسی نے اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی، اور ہاسٹل میں زندگی معمول کے مطابق چلتی رہی۔ پہلے چند سالوں میں ہاسٹل میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ طالبات نے رات کے وقت عجیب و غریب آوازیں سننا شروع کر دیں، جیسے کسی کے چلنے کی آواز، ہلکی سرگوشیاں، دروازوں کا خود بخود کھلنا اور بند ہو جانا۔ ایک رات ایک طالبہ نے اپنے کمرے میں شکنتلا کو دیکھا، جو سفید لباس میں ملبوس تھی، اور اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ وہ خواب دیکھ رہی تھی۔ کہانی میں حقیقی موڑ اس وقت آیا جب ایک رات ہاسٹل کی ایک طالبہ نے خواب میں دیکھا کہ شکنتلا اس کے بستر کے پاس کھڑی ہے۔ اس کے چہرے پر خون کے دھبے ہیں اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ہے۔ جب اس طالبہ نے آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ خواب حقیقت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ شکنتلا اس کے سامنے کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس طالبہ نے ڈر کے مارے ہاسٹل چھوڑ دیا اور کبھی واپس نہیں آئی۔ یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ جنات کسی کی بھی شکل میں آ سکتے ہیں۔ اس رات کے بعد ہاسٹل میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ شکنتلا کا خوف پورے ہاسٹل پر چھا گیا تھا، اور طالبات نے ہاسٹل چھوڑنا شروع کر دیا، اور کچھ نے تو اپنا ذہنی توازن تک کھو دیا۔ ہاسٹل کے اندر کے واقعات نے لوگوں کو یقین دلایا آج بھی رات کے وقت کوئی شکنتلا ہاسٹل کے قریب جانے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ رات کے وقت اس عمارت سے عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں، جیسے کہ کوئی اندر گھوم رہا ہو۔ کچھ نے سفید لباس میں ملبوس ایک عورت کو بھی وہاں دیکھا ہے۔ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر آپ اس ہاسٹل کے اندر جائیں تو آپ کو ایک عجیب سی سردی محسوس ہوتی ہے، جیسے کہ کوئی آپ کے پیچھے کھڑا ہو۔ بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے شکنتلا کو خواب میں دیکھا ہے۔ شکنتلا کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جنہیں وقت کبھی دفن نہیں کر سکتا۔ وہ ہاسٹل آج بھی شکنتلا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کی داستان لاہور کے لوگوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ شکنتلا ہاسٹل کی یہ داستان سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کیا آپ اس خوفناک داستان کے مزید پہلو جاننے کی ہمت رکھتے ہیں؟ اگر ہاں تو تیار ہو جائیں، کیونکہ یہ کہانی ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ مشہور گوسٹ ہنٹنگ شو وہ کیا ہے کی ٹیم نے لاہور کے مشہور شکنتلا ہاسٹل کا رخ کیا، جو اپنی خوفناک کہانیوں اور پراسرار واقعات کے لیے بدنام تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس ہاسٹل کی تاریخ نے بہت سے دلوں میں خوف پیدا کر رکھا ہے،
لیکن اس کے باوجود وہ اس جگہ کی حقیقت جاننے کے لیے چلے گئے۔ رات کا وقت تھا، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا اور ہاسٹل میں صرف وہی چند افراد ہی موجود تھے۔ جیسے ہی انہوں نے ہاسٹل میں قدم رکھا، انہیں ایک عجیب سا احساس ہوا، عجیب سی بے چینی تھی۔ پورا ماحول جیسے ایک سرد اور پراسرار خاموشی میں ڈوب گیا ہو۔ وہ ابھی تک ہاسٹل کے مختلف کمروں کی تفتیش کر رہے تھے کہ اچانک آدھی رات کو انہیں بچوں کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ آوازیں نہایت مدھم تھیں، جیسے کوئی بچہ بہت دور سے بات کر رہا ہو یا کھیل رہا ہو۔ یہ بات کافی حیرت انگیز تھی، کیونکہ اس وقت وہاں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ حیران و پریشان ان آوازوں کے پیچھے چل پڑے اور جلد ہی انہیں ایک کمرے کے پاس پہنچنے کا احساس ہوا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شکنتلا اسی کمرے میں رہتی تھی۔ جب وہ اس کمرے کے قریب پہنچے تو انہوں نے محسوس کیا کہ دروازے سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ یہ گرمیوں کا موسم تھا اور اس وقت لاہور میں شدید گرمی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کا آنا ناممکن سی بات تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے وہاں اے سی لگایا ہو۔ انہوں نے وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ دروازہ صرف آدھا ہی کھل سکا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی عالم دین سے وہاں حصار بندھوایا گیا ہو۔ اس کمرے کو تالا لگایا ہوا تھا اور اس کے اوپر دھاگے بندھے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس دروازے کو کھولنا ناممکن ہو۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں کسی بھی بچے کو جانے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ وہاں ماضی میں کئی خوفناک واقعات پیش آ چکے تھے۔ اس کمرے کی حقیقت جاننے کی جستجو میں انہوں نے پھر سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن اس بار بھی ناکام ہوئے۔ ٹھنڈی ہوا کے وہی جھونکے مسلسل دروازے سے آ رہے تھے، جیسے کوئی پراسرار وجود ان کے سامنے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا ہو۔ اسی دوران ایک ٹیم ممبر نے کھڑکی کی جانب نظر دوڑائی اور ایک پراسرار مخلوق کو وہاں سے انہوں نے گھورتے ہوئے دیکھا۔ کوئی انہیں کھڑکی سے دیکھ رہا تھا۔ جب سارے ٹیم ممبرز نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو وہ مزید قریب ہو کر انہیں دیکھنے لگا۔ وہ سب اس منظر کو دیکھ کر لرز گئے، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ مخلوق انسان تھی یا کچھ اور، کیونکہ وہاں اس وقت ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ یہ سب کچھ ان کی ریکارڈنگز میں محفوظ ہو چکا تھا اور آج بھی وہ ویڈیوز یوٹیوب پر موجود ہیں، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو، جو اس بھیانک رات کی داستان کو بیان کرتی ہیں۔ اس دنیا میں انسانوں کے علاوہ بھی اور کئی طرح کی مخلوق رہتی ہے، اور وہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی آدھی رات کو گھپ اندھیرے میں یہ کہانی سن رہے ہوں اور ابھی بھی کوئی نہ کوئی آپ کے ارد گرد موجود ہو۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی اور آپ ایسی مزید سٹوریز سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیں۔ When we come to see